الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر صدر محترم اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ آج کی اس محفل میں اور آج کی اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اسلام ایک حرف سچا اور صادق ہے وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم سبھی کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرما دے آمین حضرات قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحا ادبا بلغا اور شعراء حیران و ششتے رہ گئے جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل میں ہو گئے حضرات یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا یہی وہ قرآن ہے جس نے پتھر پھوڑا قلوب کو تازگی بخشی یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے یہی وہ قرآن ہے جس سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب ہوا یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی گلو کو جلا بخشا یہی وہ قرآن ہے جس نے ضلالت و گمراہی کی دلدل میں پھنسی انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجڑے چمن میں بہار پیدا ہوئے حضرات آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتایا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے افسوس صد افسوس اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال کہ جس کے بارے میں شہنشاہ بقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اقرأ وارتقی ورتل کما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آیت تقرأها قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کی درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے گا یاد رکھو یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے یہ زمین و آسمان چاند و سورج ستارے وہی اس نعمت کا مقابلہ
کر سکتے. یہ قرآن رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے. اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کا اتارنے والا امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات میں نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اللہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور بہتر ہے. حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ. اللہ کے کلام کو تمام کلاموں پر ایسے ہی فضیلت ہے جیسے کہ خود حق تعالی شانہ کو تمام مخلوق پر. اللہ کا دلارا اور خدا کا پیارا نبی ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا. مسلمانوں، غور کرنے کا مقام ہے کہ جب والدین کو اس گرم قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کے مقام اور مرتبہ کا کیا کرم ہوگا. حضرات، قیامت کا میدان ہوگا. ایسے 10 آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حافظ قرآن اپنی نبی کی بارگاہ میں سفارش کرے گا. خالق کائنات اس کی سفارش قبول کرے گا اور ان کو اس حافظ قرآن کی برکت سے نجات عطا ہوگی. مسلمانوں، یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. مسلمانوں، قرآن کریم وہ عظیم برکت اور سعادت ہے جو روح خداوندی ہے، معدن حیات اور سرچشمہ زندگی ہے. وہ عرب قوم جو پشت ہاں پشت منت چلی آ رہی تھی، دنیا جس کو ذلیل اور حقیر جانتی تھی، کوئی ان کو اٹھ کی مینگریوں میں کھیلنے والا سمجھتا تھا، کوئی ان کو جوہرائے عرب کا خطاب دیتا. لیکن جب قرآن آیا تو جن کا نام جوہرائے عرب تھا صحابہ کرام ہو گیا. جن کو نفرت سے یاد کیا جاتا تھا ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اعزاز ملا. جس زمانہ کا نام جاہلیت تھا اس زمانہ کا نام خیر القرون ہو گیا. وہ مردہ قوم جو کبھی کروٹ نہیں لے سکتی تھی، طاقت و قوت کی ایسی لیس ہو گئی کہ جس نے قیصر و کسریٰ کا گرو خاک میں ملا دیا، بڑی بڑی سلطنتوں اور حکومتوں کو تختہ پلٹ دیا. محترم حضرات، قرآن آیا تو زمان و مکان میں زندگی آئی. قرآن آیا تو عدل و مساوات کا پیغام ملا. قرآن آیا تو باطل کے لہراتے جھنڈے ٹوٹ پڑے. قرآن آیا تو احکام ملے، شریعت ملی. قرآن آیا تو ساری کائنات کو نور ملا. قرآن آیا تو امن و امان اور سلامتی آئی. قرآن آیا تو انسانوں کے پجاری خدا کے پرستار بنے. قرآن آیا تو ضلالت اور گمراہی کی وادیوں میں بھٹکتے ہوئے انسانوں کا درد و غم ملا. قرآن آیا تو مسلمانوں سب کچھ ملا. مگر افسوس، صد افسوس، ہم نے قرآن کے دامن مقدس کو ترک کر دیا. ہم نے اس کی پاکیزہ تعلیمات کو بھلا دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلم قوم جن کے سر پر عزت اور رفعت کا تاج تھا، ذلت و رسوائی کی غور میں جا گری. وہ قوم کامیابی جس کے آگے بڑھ کر استقبال کرتی تھی، ناکامی اس کا مقدر بن گیا. وہ مسلم قوم جس کی ایک آواز پر افریقہ کے جنگل میں رہنے والے خوخار ترین اور میدان خالی کر دیا تھا، آج ایک چمٹی اس کا حکم ماننے کو تیار نہیں. وہ مسلم قوم جس نے کبھی حکومتوں سلطنت کا فریضہ انجام دیا تھا، آج غلامانہ زندگی بسر کر رہی ہے. وہ مسلم قوم جس کی ماضی روشن تھی، حال و مستقبل اس کا تاریخ ہے. مسلمانوں، سمجھو اور ہوشیار ہو جاؤ، غفلت کا پردہ چاک کرو، قرآن پاک سے وابستہ ہو جاؤ، ورنہ یاد رکھو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہ کرے گی. حاضرین جلسہ، جان نثار صحابہ کرام کی خود خانہ میں قرآن پاک کے علاوہ کوئی کتاب نہ تھی. اسی کو لے کر وہ آگے بڑھے اور کامیابی ان کے قدم چومتی چلی گئی. مسلمانوں، ایک دور وہ تھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ حامان بن ولید سے ہوتا ہے. اس دشمن خدا اور دشمن رسول کے پاس طاقت اور قوت ہے. 60,000 فوج کا لشکر جرار ہے. مسلمانوں کی تعداد 10,000 ہے. اسلامی فوج کے کمانڈر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہے. مسلمانوں کو اس کا بھی علم نہیں کہ دشمن کے پاس کتنی فوج ہے. مشورہ ہوتا ہے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ 300 آدمی لے کر جائیے اور پتہ لگائیے کہ دشمن کی فوج کہاں ہے، اس کی تعداد کتنی ہے اور اس کے پاس سامان کیا ہے. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خالد بن ولید رضی اللہ فرماتے ہیں کہ 300 آدمی نہیں، میرے ساتھ صرف 30 آدمی کافی ہے. صحابہ عرض کرتے ہیں کہ آپ کی قوت ایمانی آپ کو مبارک ہو، لیکن یہ دنیا دار الاسباب ہے، 30 آدمی کچھ نہیں ہوتے، کم از کم 60 آدمی لے کر جائیے. چنانچہ 30 آدمیوں کو اور اضافہ کر دیا جاتا ہے اور اسلامی فوج کا یہ مختصر سا قافلہ آگے بڑھتا ہے. چند میل کے فاصلہ پر معلوم ہوتا ہے کہ وہاں دشمن کا لشکر ہے، اس کی تعداد 60,000 ہے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ایمان حرارت جو
فرمائی. فرمایا کہ میری رائے ہے کہ ادھر منتظر صحابہ کرام کو انکار کی ضرورت نہیں, ان سے مقابلہ کے لیے ہم کافی ہیں. سب نے ایک زبان پر کہا ہمیں شوق شہادت ہے. جب شہادت سامنے ہے تو دشمن کی کثرت دعوات سے بڑھا کیا ہے. اسلامی فوج کا وہ مجاہد اعظم سب بناتا ہے, دوسری طرف 60,000 کا لشکر ہے. حمان بن ولید آگے بڑھتا ہے, کہتا ہے کہ ہم تو سمجھتے تھے مسلمان ہم بڑی سمجھدار ہے, معلوم ہوتا ہے تم تو احمق ہو. 60,000 سے لڑنے کے لیے 60 آدمی لے کر آئے ہو. جاؤ ہم تم پر رحم کھاتے ہیں اور دو بورے کھجور اور چند اشرفیاں دے دیتے ہیں کہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے کے لیے آئے ہو, یہاں سے چلے جاؤ. مسلمانوں سنیے, خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تو وائس بن کر آیا ہے یا کمانڈر بن کر آیا ہے, تجھے شک نہیں آتی اپنی بزدلی کو وہاں کے پردے میں چھپاتا ہے, تم میں لڑنے کی طاقت اور قوت نہیں ہے. حمان بن ولید اسلامی مجاہد کی اس للکار کو سن کر جوش میں آتا ہے, فوج کو حکم دیتا ہے کہ پکڑ لو اس 60 آدمیوں کو. چنانچہ 60,000 کا حملہ ہوتا ہے. صحابہ کرام ان میں گھس جاتے ہیں. راوی کہتا ہے کہ رسول خدا کے وہ جاں سپاہی گھستے ہوئے تو نظر آئے, پھر پتہ نہیں کہ کہاں ہے, سوائے تلواروں کی چمک کے. صرف 3 گھنٹے میں جنگ کا فیصلہ ہو جاتا ہے. تاریخ شاہد ہے, زمین و آسمان گواہ ہے کہ 60 نے 60,000 کا منہ پھیر دیا. حضرات میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ کون سی چیز تھی جس نے صحابہ کرام میں یہ طاقت اور قوت پیدا کی. یہی قرآن پاک تھا جس نے ایک کو 1,000 پر بھاری کر دیا. کسی نے سچ کہا ہے, وعدہ غالب ہے مومن کے لیے قرآن میں, وعدہ غالب ہے مومن کے لیے قرآن میں, پھر جو تو غالب نہیں کچھ ہے کثرت ایمان میں. حضرات اگر ہم ماضی کی طرح حال مستقبل کو روشن بنانا چاہتے ہیں تو قرآن پاک سے وابستہ ہونا ہوگا, اسے سینے سے لانا ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی سمجھ جائے تو اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا. خدا نہ خواستہ آج ہم نے اپنے بچوں کو 2 پیسے کے لالچ میں دین سے دور رکھا اور ہماری نظر دنیاوی نعمت اخروی نعمت کے بجائے دنیاوی ڈگریوں پر رکھی, تو یاد رکھیے خدا کے یہاں جواب دینا ہوگا. اسی پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قرآن سیکھنے سکھانے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.